قرآن کتابی ہے، اس کتابی قرآن کو اگر ایک ان 25 کفر کے سرغنوں کو واصل جہنم، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ لو میں نے۔ تم لوگ جنت کی باتیں کرتے ہو، کس کو جنت جانے کی جلدی ہے میرے سامنے آئے۔ حضور نے کہا علی کا ہاتھ نہیں تھا، یہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ کپڑے ہمیں بھی ملے تھے، آپ کو اسی جیسا کپڑا ملا تھا، ہماری قمیض نہیں بنی۔ یزید بدبخت کے دور کے اندر انتہا درجے کا جبر جب پیدا ہو، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت تم سے سوال نہیں کرتا، تم سے نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ، اس پر سے مراد کیا ہے؟ خدمت دین پر، جو میں کار رسالت سر انجام دے رہا ہوں اور تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح اور اس کو سنوارنے کے لیے جو 23 سال سے جد و جہد کر رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربہ، ہاں صرف اتنا مانگتا ہوں، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ المودۃ فی القربہ، میرے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اپنی محبت کا رویہ ضرور رکھنا۔ مودت محبت کو کہتے ہیں، احترام کو کہتے ہیں، تعظیم و اکرام کو کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارہائے رسالت اور 23 سال کی شب و روز کی جد و جہد ہے، اس پر امت سے اگر کچھ مانگا ہے تو صرف اتنا مانگا ہے کہ میری اہل بیت سے پیار رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر چاہت رکھنا۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہم قرآن مجید میں باقی انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو وہاں یہ ملتا ہے، وہ نبی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت سے کہتے ہیں کہ لوگوں میں تم سے اس کار خدمت پر کوئی سوال اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت اللہ کے ذمے ہے۔ باقی انبیاء تو فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہماری اجرت اللہ کے ذمے ہے۔ یہاں ہمارے آقا کریم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنے اقربا کی محبت کے؟ یہ بھی تو کچھ مانگنا ہی ہوا، یعنی میں نہیں مانگتا کہہ کر بھی تو کچھ آگے مانگنے کا ہی اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں اور کچھ نہیں مانگ رہا، یعنی تم سے مال و دولت نہیں مانگ رہا، اپنی ذات کے لیے کوئی مالی، کوئی دنیاوی کوئی چیز اس طرح کا میں نہیں مانگ رہا تم سے، اپنے اہل بیت کی مودت مانگ رہا ہوں۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر بھی کچھ مانگنا تو ہوا۔ تو یاد رکھیے، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی جو 23 سال کی تگ و دو اور خدمات تھیں، اس کے پس منظر میں جو مانگنے کی بات کی، سوال تو اپنی ذات کے حساب سے کیا، لیکن حقیقت کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈیمانڈ میں، اس خواہش میں بھی اپنی امت کا ہی بھلا اور مفاد ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں اور جانتے تھے کہ امت کی بھلائی، امت کی خیر خواہی، دنیا اور آخرت کے اندر امت کے لیے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ، اور ان کے ایمان کے تحفظ کا راستہ، اور قیامت کے دن ان کی کامیابی اور شفاعت کا راستہ،
یہ ان پر تبھی کھلے گا جب ان کے دل میں میرے اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی۔ چلو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ میری خاطر محبت کرو، مگر محبت ضرور رکھو کہ دنیا اور آخرت میں نجات ملے گی تو ان کی محبت کے صدقے سے ملے گی۔ یعنی فائدہ ہمارا ہی تھا، ہمارے لیے ہی مانگ رہے تھے، مگر پیرایا یہ دیا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا ہوں تو اتنا مانگتا ہوں۔ اور یہ مانگنا بھی آقا کا اپنا مانگنا نہیں تھا، یہ بھی ہمارے مفاد کے لیے مانگنا تھا۔ چونکہ جہاں صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، مشہور روایت ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ وہاں اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا میرے اہل بیت اطہار کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والی ہے۔ اہل بیت سے جو تعلق ہے، اہل بیت سے جو محبت ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اس لیے کہ جب طوفان آیا اور پوری روئے زمین پر ہر ذی روح کو ختم کر دیا گیا، تو اس طوفان میں نجات اسی کو ملی تھی جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ تو اشارہ کرنا یہ مقصود ہے، جب زمین پر فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشوں کا دور ہوگا، ایمان پر حملے ہوں گے، لوگوں کا دین کے اوپر حملے ہوں گے، ایمان اگر بچانا چاہتے ہو تو ایمان اسی کا بچے گا جو محبت اہل بیت کی کشتی کا مسافر بن جائے گا۔ تو اس اہل بیت کی محبت جو بقائے ایمان کا ذریعہ ہے، جو تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے، جو ضمانت ایمان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کو تھامو، قرآن سے تعلق بناؤ، یہ رسی ہے اللہ کی آسمانوں سے زمین پر، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اور دوسری چیز جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیتی و اطرتی، میری اطرت، میرے اہل بیت، میرا گھرانہ۔ قرآن کتابی ہے، اس کتابی قرآن کو اگر ایک مجسم شکل میں دیکھنا چاہو، اس کی پرسونیفیکیشن چاہو، اس کو عملی رنگ میں دیکھنا چاہو، اور قرآن کی عملی تفسیر دیکھنا چاہو، ادھر وہ قرآن پڑھنا، ادھر اہل بیت اطہار کو پڑھنا، تمہیں قرآن کی تفسیر نظر آ جائے گی وہاں۔ کہا یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا۔ اور پھر میرے آقا نامدار علیہ السلام نے ایک اور جملہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن تھامنے کی بات کرے، اہل بیت سے تعلق توڑ دے، وہ قرآن کبھی نہیں تھام سکتا۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ملے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ ملیں گے۔ فرمایا قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ کر دونوں میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن دونوں میرے ساتھ وہاں پہ حوض کوثر پہ آ کے ملیں گے۔ قرآن اور اہل بیت اطہار اکٹھے، دنیا میں بھی اکٹھے ہیں۔ یعنی قرآن کی صحیح تعبیر، قرآن کی صحیح تفسیر ہمیں آقا کی اہل بیت سے ملے گی۔ آقا نامدار کے گھر والے اس کی عملی تفسیر ہیں، انہوں نے جو اسوہ دیا، انہوں نے جو طرز عمل دیا، دین کے لیے ان کی جو محبت تھی، دین کے لیے ان کی جو قربانی تھی، دین کے لیے ان کا جو آل و اولاد کے ساتھ فدا ہو جانا تھا، قربان ہو جانا تھا، اور ان کا وہ گھرانہ جو خود روزے سے ہوں،
اور شام کو کوئی آواز دے افطاری کے ٹائم پر کہ میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے، تو افطار میں اپنے گھر سے اپنے روزے کا افطاری کا سامان اٹھا کے اس یتیم کو دے دینا، پانی سے روزہ کھول لینا، اگلے دن پھر روزہ رکھنا، افطاری کے ٹائم پہ آواز آئے کہ مسکین ہوں خدا کے لیے کچھ دو، دوسرے دن بھی اپنا کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دینا اور پھر پانی سے روزہ کھول لینا، تیسرے دن پھر روزہ رکھنا، آواز آئے کہ قیدی ہوں خدا کے لیے کھانا دے دیں تو پھر کھانا اٹھا کے دے دینا۔ یہ اسوہ، یہ کردار ملے گا تو مصطفیٰ کی اہل بیت کے اندر سے ملے گا ہمیں۔ یہ جو تفسیر ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں بھلے خود تنگ دستی کا شکاری کیوں نہ ہوں، اس کی تفسیر ملے گی تو اہل بیت اطہار کے اندر ملے گی۔ تو میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مشن لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اور جس دین کی خاطر آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی، مکہ کا 13 سال کا ظلم و ستم برداشت کیا، مدینہ منورہ میں کبھی بدر کی جنگیں، کبھی احد کی جنگیں، کبھی خندق کی جنگیں، پھر فتح مکہ تک جو تگ و دو، جو جد و جہد، جو محنت ہوتی رہی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم کسی دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی تگ و دو نہیں ہے، فلاں کی جد و جہد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مشن تھا، اس میں ہزارہا لوگوں کی شمولیت ہوئی تو دین کا جھنڈا بلند ہوا۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جب تن من دھن لٹانے کی باری آتی تھی تو وہ کون لوگ تھے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنا تن من دھن میرے آقا کے دین کی خاطر قربان کرنے والے ہوتے تھے۔ اگر ہم مکی دور میں دیکھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے والد ماجد حضرت ابو طالب، جنہوں نے اپنی ساری زندگی آقا کے تحفظ کے لیے، حضور کے دفاع کے لیے، اپنے گھر سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کے تحفظ کا خیال کیا، حضور کی خاطر شہر مکہ چھوڑ کر 3 سال تک گھاٹی کے اندر پڑے رہے، راتوں کو بستر بدلتے تھے، جس جگہ پہ لوگ دیکھتے مغرب کے بعد کہ حضور سو رہے ہیں، رات تھوڑی ہوتی اپنے بیٹے کو سلاتے وہاں پر اور حضور کو کسی اور جگہ لٹا دیتے کہ اگر دشمن نے تاکی ہے جگہ اور حملہ کرے گا تو میرا بیٹا مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ یہ جذبہ اس گھر کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے۔ پھر جب وقت آیا مکہ سے ہجرت کرنے کا، جس رات دشمن نے آقا کے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے اور ارادہ تھا کہ صبح تہجد کا وقت ہوگا، اٹھیں گے تو حملہ کر کے معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں گے، اس رات بھی آقا کو ہجرت کرنے کا حکم آیا تو بستر مصطفیٰ پر تلواروں کے سائے میں سونے والا کون تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ بدر کو اٹھا کے دیکھیے، بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافروں کے اندر روایات کے اندر آتا ہے کہ 25 سے زیادہ جو کفار کے سرغنے تھے، جو کافروں کے بڈیرے تھے، جنہوں نے اسلام کو 13 سال سے ظلم و ستم کا اپنا ایک انداز سے حملے کرتے جا رہے تھے، ان 25 کفر کے سرغنوں کو واصل جہنم حضرت علی کی تلوار نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ احد میں دیکھیے، غزوہ خندق کا وہ مارکۃ الاعراب وقت ذرا دماغ تصور میں لے کر آئیے۔ خندق کو عمر بن عبد ود اور 3-4 اور کافروں کے بڑے سورما تھے، گھوڑوں کو پھلانگ کے خندق کراس کر کے آگے آ گئے۔ عمر بن عبد ود نام کا بہت بڑا عرب کا پہلوان تھا اور 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑنے کا اس کا دعویٰ ہوتا تھا، ہزاری پہلوان کہلواتا تھا۔ اس نے آ کر مسلمانوں کو خندق کراس کرایا، گھوڑے کو چھلانگ لگوائی، خندق کراس کر کے مسلمانوں والی سائیڈ پہ، اور آ کے چیلنج کرتا ہے، تم لوگ جنت کی باتیں کرتے ہو، کس کو جنت جانے کی جلدی ہے میرے سامنے آئے؟ تو مسلمان کہتے ہو کہ موت آئے گی، شہادت ہوگی، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے، بے شک یہ عقیدہ ہے، مگر وہ تنزن کہہ رہا تھا
اور तंज़न कह रहा था, आओ खड़े हो मेरे मुकाबले पर, मगर वो इस कदर ताकतवर और इस कदर कदावर लड़ाई का सूरमा था कि उस वक्त 3000 से ज्यादा 4000 के करीब सहाबा किराम मौजूद थे, मगर अब खुद कोई खड़ा न हुआ। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दें। सरकार ने कहा, अली ये अमर बिन अब्द वुद है। यानी आका भी ये फरमा रहे थे कि मामूली बंदा नहीं है। हजरत अली खामोश हो गए। जब उसका चैलेंज और बड़ा, कोई नहीं है जन्नत जाने वाला, कोई नहीं है, आपने फिर कहा, या रसूल अल्लाह इजाज़त दें। आका ने कहा, अली ये अमर बिन अब्द वुद है। जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो अली ने अर्ज़ किया, आका होता रहे अमर बिन अब्द वुद, मुझे इजाज़त दीजिए। सरकार ने उनके सर पे अमामा बांधा, अपनी तलवार जुल्फ़कार अता फरमाई और हजरत अली को भेजा अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में। और मेरे आका की दुआ ये थी कि या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक अली का चेहरा न देख लूं। मैंने जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बात को मुख्तसर करता हूं, हम आगे चलते हैं। मेरे आका ने फरमाया उस दिन कुफ्र कुल और ईमान कुल का मुकाबला था। अमर बिन अब्द वुद कुफ्र कुल था, कुफ्र का नुमाइंदा था, और हजरत अली मुर्तज़ा ईमान कुल थे, ईमान के नुमाइंदे थे। अल्लामा इकबाल की रूह यहां तड़पी और इकबाल कहता है, इस्लाम के दामन में दो ही तो चीजें हैं, इस्लाम के दामन में दो ही तो चीजें हैं, एक सजदाए शब्बीरी जो तलवारों और नेज़ों के साए में जब सारा तन जख्मों से लहू लिहान था और उस वक्त हुसैन का सर सजदे में रखा हुआ था। एक सजदाए शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही, वो जो हजरत अली की ज़रब थी। हुजूर ने कहा अली का हाथ नहीं था, ये अल्लाह का हाथ था जो उस कुफ्र के सर पर पड़ा था और उसके बदन को चीरते हुए उसके घोड़े तक को काट के रख दिया था उसने। तो हाज़िर नदी वक्कार, ये ज़रब यदुल्लाही थी जिसने मारकाए खंदक का उसका सारा का सारा नक्शा बदल के रख दिया और फिर किसी काफिर को जुर्रत न हुई खंदक क्रॉस करके आने की। आप देखते जाइए, ग़ज़वा खैबर को देखिए, कई दिन गुजर गए, फतह नहीं हो रही। आका ने फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह रसूल से प्यार करता है, अल्लाह रसूल उससे प्यार करते हैं, और फतह होगी। मरहब जैसा सरदार वहां पे था जैसे अमर बिन अब्द वुद है, उसे वासिले जहन्नम किया। अल्लाह ने खैबर को फतह किया हजरत अली के हाथ के ऊपर। फिर हम आगे चलते चले जाते हैं, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत आता है, और फिर जब दीन के ऊपर वो रंग आ जाता है जो खिलाफत का ज़माना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जो डगर थी खिलाफत की। मुझे याद पड़ता है पिछले या उससे पिछले साल मैंने बड़ी तफसील से इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की थी कि वाक़या करबला के पीछे मुहर्रिकात क्या थे। मुख्तसर ये मुहर्रिकात क्या थे कि वो निज़ाम जो आका देकर गए थे, जो निज़ाम हुकूमत, जो बैतुल माल का निज़ाम, जो खलीफे के हुक्मरान के इंतखाब का मेयार, जो मुसलमानों के सरबराह का मेयार कि निज़ाम हुकूमत कैसा होगा, बैतुल माल अमानत के तौर पर मुसलमान कैसे इस्तेमाल करेंगे, खलीफा वक्त की जवाबदेही का तस्वर होगा। हर मुसलमान खलीफा वक्त से पूछ सकता है, जैसे हजरत उमर से पूछा गया कि कपड़े हमें भी मिले थे, आपको उसी जैसा कपड़ा मिला था, हमारी कमीज नहीं बनी, आपकी कैसे बन गई। जवाबदेही का तस्वर हर शख्स सवाल कर सकता है। हुक्मरान जवाबदेह है, हुक्मरान खुदा का खौफ रखने वाला होगा, अपनी अवाम के लिए सहूलियात और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला होगा, और लोगों की राय से, ना कि अपने जबर से, ताकत से, असले से, तलवार के जोर पर हुक्मरान नहीं होगा, लोगों की राय से हुक्मरान होगा। फिर निज़ाम खिलाफत बर्पा होगा, बैतुल माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, लोगों के हुकूक का, ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये जो निज़ाम था, जब ये निज़ाम खिलाफत से मलूकियत को बदल गया और फिर मलूकियत से यजीद बदबख्त के दौर के अंदर इंतहा दर्जे का जबर जब पैदा हो गया, तो उस वक़्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि अगर आज ये सिलसिला ऐसे चलता रहा,
خلافت سے معاملہ چلا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جنہوں نے اپنی خلیفہ برحق حضرت علی کے مقابلے میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی۔ وہ معاملہ مسلمانوں نے برداشت کیا کہ چلیں فتنوں کی آگ زیادہ نہ بھڑکے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی کہ چلیں جی آپ خلیفہ صحیح، ہم ودرا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نظام یہاں نہیں رکا، یہ نظام پھر آگے چلا گیا یزید بدبخت کے پاس۔ حالانکہ جو معاہدات تھے وہ کچھ اور تھے، مگر جب یزید کے پاس آیا اس نے جبر کی انتہا کر دی، اور گورنر مدینہ کو یہ خط لکھا کہ اب حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور امام حسین، ان سے فوری طور پر بیعت لی جائے۔ اگر یہ بیعت پر آمادہ نہ ہو تو ان پر سختی کی جائے اور بیعت لی جائے۔ یہ پیغام جب آتا ہے، گورنر اس وقت کوفے کا ولید بن عقبہ تھا۔ ایک بات میں یہ آج جب پڑھ رہا تھا، چیزیں ذہن پریشان ہو گیا یہ سوچ کر اور یہ پڑھ کر۔ صحابہ کرام زندہ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ رہ کر کام کیا تھا، مگر مدینہ کا گورنر کون ہے؟ ولید بن عقبہ بن ابی معیط۔ اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو تو عقبہ بن ابی معیط کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے حرم کعبہ میں حضور پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوج اٹھا کے رکھی تھی۔ ان کے بیٹے گورنر ہو چکے۔ آپ حالات کا ستم دیکھیے کہ وہ جو فتح مکہ پہ اسلام لائے تھے، جو پہلے پورے 23 سال تک دین کی مخالفت کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، جب مکہ مسلمانوں نے بزور طاقت فتح کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، سرنڈر کر دیا، اب اصل مسلمان جو تھے قربانیاں دینے والے وہ پیچھے چلے گئے، اور ان لوگوں کی اولادیں گورنر بنی ہوئی تھی، اور وہ بھی مدینہ منورہ کی۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے، اور اگر آپ باقی جائزہ لیں گے باقی صوبوں کا، جب مدینہ کا یہ حال ہے تو پھر کوفہ کا حال کیا تھا، ابن بصرہ کا حال۔ ابن زیاد وہاں کا گورنر تھا جس کو بھیجا گیا تھا پھر کوفہ کا گورنر بنا کر، جنہوں نے ظلم اور خون کی ہولی کھیلی کربلا کے اندر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول اور کردار کیا ہے کہ جب یہ حالات تھے، ہزارہ کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے تابعین اور تبع تابعین اولادیں اور ان کی اولادیں موجود تھیں، صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن جب حالات بگڑ رہے تھے اور دین کا نقشہ بدل رہا تھا، سنت کو پامال کیا جا رہا تھا، بدعتوں کو رواج دیا جا رہا تھا، دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا تھا، یہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر لوگ چپ تھے، لوگ خاموش تھے، لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے، لوگ جرأت نہیں کر رہے تھے۔ شاید ہمیں اور آپ کو جبر کے حالات کا کچھ اندازہ ہے یا نہیں، شاید تھوڑا اندازہ ہو بھی گیا ہو۔ جب حکومتی جبر ہوتا ہے اور خطرہ یہ ہو کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور خطرہ یہ ہو کہ آپ چھپیں گے تو بچوں کو اٹھا لیا جائے گا، عورتیں اٹھا لی جائیں گی، جب خطرہ یہ ہو کہ گھروں کو آگ لگا دی جائے گی، گھر لوٹ لیے جائیں گے، جب آپ کو خطرہ یہ ہو کہ ہمیں مقدمات میں پھنسا دیا جائے گا، پھانسیاں چڑھا دیا جائے گا، اس وقت پھر حق کی آواز بلند کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اور دین بھی تھوڑا سا رستہ دیتا ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، آپ نے وہ حدیث پاک تو سنی ہوگی نا، کہ جب تم بدی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے برا کہو، زبان سے بھی برا کہنے کی ہمت نہیں رہی، ظلم اتنا ہے، خوف اتنا ہے، تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ تو دین نے خود بھی درجے بنا دیے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ لوگ مجرم اور گناہگار ہو گئے جو چپ رہے، وہ اپنی مجبوریاں تھیں، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، ان کی اپنی معاملات تھے۔ اور پھر میرے استاد مکرم اس کو یوں کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت، دو ٹرمیں ہیں، رخصت
اور عظیمت۔ رخصت کیا ہے کہ کام آپ کی طاقت سے اوپر ہے، دین کہتا ہے آپ کو معاف کیا، بس اپنا بچاؤ، اپنے دین کو بچاؤ۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کسی غار میں چلے جاؤ، کسی جنگل بیابان میں چلے جاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو بس۔ مگر وہی دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں طاقت ہے تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھو اور فتنوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور فتنوں کو للکارو اور اپنی جان فتنوں کے خلاف لڑتے ہوئے دے دو۔ یہ بھی دین کہتا ہے، ادھر بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، مگر فتنوں کے رستے سے ہٹ کر کونے خدرے میں جا کے چھپ جانا رخصت ہے، اور فتنوں کے دور میں کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا عظیمت ہے۔ باقی لوگوں نے رخصت کا رستہ اپنایا، امام حسین نے عظیمت کا رستہ اپنا لیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے، اس وقت کی باقی دنیا نے رخصت کا رستہ اپنا لیا۔ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اس ظلم کے خلاف، حکومتی جبر کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ بچے رول جائیں گے، گھر تباہ ہو جائیں گے، اور یہ خدشہ غلط نہیں تھا۔ امام حسین کھڑے ہوئے تو خانوادہ ذبح نہیں ہو گیا سارا؟ ان کے دماغ میں جو باتیں تھیں وہ اپنی جگہ ٹھیک تھیں۔ وہ جو سوچتے تھے کہ اگر ہم نے یزید اور اس کی حکومت کے خلاف آواز کو بلند کیا، ہمارے گھر اڑ جائیں گے، بچے تباہ ہو جائیں گے، خاندان رول جائیں گے، ان کی یہ باتیں خالی باتیں نہیں تھیں۔ چونکہ جب حسین کھڑے ہوئے وہ تو عام لوگ تھے، مصطفیٰ کا نواسہ کھڑا ہوا، حیا ان کا نہیں کیا گیا تھا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ قدرت نے ان کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ ابھی آپ بچے ہی تھے کہ آپ کی خبر شہادت میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی گئی تھی۔ یہ انتخاب اللہ کا تھا کہ جب ہر کوئی رخصت کے راستے پر چلے گا، جب ہر کوئی اپنی جانیں بچائے گا، اپنا مال بچائے گا، اپنی اولاد بچائے گا، اپنی عزتیں بچائے گا، کوئی تو ہوگا جو مصطفیٰ کا دین بچائے گا، کوئی تو ہوگا جو مصطفیٰ کے دین کی خاطر کھڑا ہوگا اور نہیں پرواہ کرے گا کہ جان جاتی ہے تو جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے تو ہو جائے، بظاہر دنیا کی نظر کے اندر ہم لٹتے ہیں تو لٹ جائیں، ہم لٹ جائیں، میرے مصطفیٰ کا دین بچ جائے۔ یہ جذبہ تھا امام حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ۔ یہ وہ ایک ایمان کی حرارت تھی۔ اور یاد رکھیے، امام حسین یہ کام اگر نہ کرتے تو خدا کی عزت کی قسم 1500 سال گزر گئے، پھر کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی تھی یہ کام کرنے کی۔ لوگ کہتے حضور کی آل موجود تھی، ان کے سامنے اتنا ظلم ہوتا رہا، دین کا دھجیہ بکھرتی رہی، دین کا مذاق ہوتا رہا، شریعت کی ہنسی پھپتیاں کسی جاتی رہیں، کوئی نہیں بولا، حضور کی آل نہیں بولی، مصطفیٰ کا نواسہ نہیں بولا، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نہیں بولا، مصطفیٰ کی گود میں بیٹھنے والا نہیں بولا، جس کو حضور چومتے تھے وہ نہیں بولا، جس کو آقا نامدار اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں سواری کراتے تھے وہ نہیں بولا، تو پھر ہم کیا بولیں؟ لوگوں نے جواز بنا لینا تھا اپنی چپ کے لیے، اپنی خاموشی کے لیے۔ امام حسین نے اس کفر اور ظلم کے ماحول میں ایک لکیر کھینچی، وہ لکیر تھی تو خون کی لکیر تو خون سے کھینچی، مگر ایک بتا دیا کہ کوئی جتنے بھی نعرے مارتا رہے، باتیں کرتا رہے، مگر یاد رکھو جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو حق اور باطل میں اگر تمیز کرنی ہے، فرق کرنا ہے، تو وہ حسین کے خون کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اسی لیے علامہ نے غالباً کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر زمانے کے اندر آج بھی اگر اسلام کی قدروں کو اس کی اصل شکل میں لانا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خالی خیراتیں کر کے، دیگیں پکا کے اور حلیمے بنا کے اور حلوے کھا کے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوگا ایسے۔ جب تک کہ ہم راہ حسینی پر چلتے ہوئے اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، تب تک میرے مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا اونچا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ میں سے بیشتر لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک کیا ہے؟
ہمارے ہاں فرقہ پرستی کا دور ہے، لوگوں سے 4 باتیں شروع کریں، اگلا پوچھتا ہے آپ کا مسلک کیا ہے، اسلام تک تسلی نہیں ہوتی، اگلی بات پوچھیں گے آگے کیا ہے، جواب دیں گے اہل سنت ہے، کہیں گے آگے کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا ابو البرکت صوفی برکت لدھیانوی صاحب سے کہ آپ کا مسلک کیا، انہوں نے کہا کربلا سے پہلے کا تو پتہ نہیں ہے، کربلا کے بعد مسلک 2 ہی ہیں، یا حسینی مسلک ہے یا یزیدی مسلک ہے۔ کربلا کے بعد مسلک 2 ہی ہیں، حسینی مسلک اور یزیدی مسلک۔ اب یا تو ہمیں حسینی بننا ہے یا پھر یزید کے طریقے پہ چلنا ہے اور یزیدی مسلک بننا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اس تاریخ کے اندر بھی یزید کی حمایت کرنے والے کم نہیں ہیں، یزید کی صفائیاں دینے والے کم نہیں ہیں، مگر یاد رکھیے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی عقیدت کو اور اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو اور قیامت کو امام حسین سے وابستہ کریں گے یا ان کے مخالفین سے وابستہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہماری محبتیں، عقیدتیں، ہمارا جینا مرنا، ہماری قبر کی کامیابی، قیامت کے دن کی کامیابی مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آقا کی آل کے ساتھ محبت اور تعلق جو ہے وہ صرف لفظی رسمی نہیں ہونا چاہیے، وہ جذبہ قربانی کے ساتھ ہونا چاہیے اور آقا کے دین کی سربلندی کے شوق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ہمارے دلوں کو حضور اور آقا کی آل اور اہل بیت کی محبت سے آباد فرمائے اور امام حسین اور خانوادہ کرب و بلا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔